اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ رمضان لے کر فیصل سید آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مجھ کو میری ماں نے پہلی یہ تعلیم دی، خوف دنیا کا مت کرو یا علی مدد کہنے کے بعد۔ آج 20 رمضان المبارک ہمارا یہ 20واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بے حب علی قلب میں ایمان نہیں ہوتا، بے حب علی قلب میں ایمان نہیں ہوتا، کلمے کے بغیر جیسے مسلمان نہیں ہوتا۔ بے حب علی قلب میں ایمان نہیں ہوتا، کلمے کے بغیر جیسے مسلمان نہیں ہوتا۔ اور چند اشعار میں حضرت ابو طالب پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر جگہ ہر شہر میں چرچا ابو طالب کا ہے، ہر جگہ ہر شہر چرچا ابو طالب کا ہے، نام نامی آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے، نام نامی آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے۔ جس کو نوری جسم کا سایہ نظر آیا نہیں، جس کے نوری جسم کا سایہ نظر آیا نہیں، اس مکمل نور پر سایہ ابو طالب کا ہے۔ اور بغض حیدر لے کر جنت کیسے جائیں گے جناب، بغض حیدر لے کر جنت کیسے جائیں گے جناب، فرش سے لے کر عرش تک پیرا ابو طالب کا ہے۔ مشکلیں خود راستہ آسان کر دیں گی سلیم، مشکلیں خود راستہ آسان کر دیں گی سلیم، رہنما مشکل کشا، رہنما مشکل کشا بیٹا ابو طالب کا ہے۔ تو ناظرین، اب ایک بہت ہی پیاری منقبت آپ کی نظر کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ رباب سے پوچھو ہے 6 مہینے کا، لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن
जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ान की कसम, मेरे अली का अज़ान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। फरहामत भाई, सखा में और यका में ये एक जैसे हैं, सखा में और अता में ये एक जैसे हैं, बताओ ऐसा कहाँ से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। बगैर रब की वही के जो बोलता ही नहीं, बगैर रब की वही के जो बोलता ही नहीं, नबी का रब की जुबान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। नबी पाक ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। आज बाबुल इल्म हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक वाक़या, कैसे यहूदी आलम ने उनके दस्ते मुबारक पर जो है इस्लाम कबूल किया, वो मैं आपकी गोश गुजार करता हूँ। अहले यहूद की एक जमात अपने बहुत बड़े आलम, उनका बहुत बड़ा आलम था जिसका नाम था, कुतब में लिखा है, रासुल जलूत। वो अहले यहूद अपनी जमात के साथ हज़रत अली की खिदमत में हाज़िर होता है, कहता है कि है अली, हमें कुछ सवालों के जवाबात दरकार हैं जो आप हमें दें, और साथ ये भी कहता है कि जवाबात की सच्चाई की हमारी कुतब तौरात से तस्दीक होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वाकई आप सही फरमा रहे हैं। तो आप साहब आपने कहा कि ठीक है, मैं आपके इन सवालों के जवाब जो है वो दूंगा, तो सही दूंगा। तो सवाल रासुल जलूद कहने लगा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं सवालात शुरू करूं। आपने पूछा शुरू करें, तमाम सवालात के जवाब ऐन उसी मुताबिक दूंगा जो मुझे मेरे नबी, मेरे आका हज़रत मोहम्मद ने तालीम फरमाए हैं, मैं उसके मुताबिक आपको जो है जवाब दूंगा। और हज़रत अली ने एक और बात भी की कि ठीक है, अगर मैं तमाम के तमाम जवाब दे देता हूँ तो फिर आपको मेरे दीन यानी कि इस्लाम पर आना होगा। अब बात जो भी उनमें हुई वो तय पा गई कि ठीक है, अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है। रासुल जलूत ने पहला सवाल किया, बताएं वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। हज़रत अली ने कहा वो शिरक है, क्योंकि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। न पूछा खुदा कहाँ कहाँ है, तो हज़रत अली करम ने कहा कि खुदा हर जगह मौजूद है।
وہ کائنات کا مالک ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہماری کتب سے کوئی اس کی مثال دیں کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر موجود ہے۔ آپ نے کہا تمہاری کتاب کے اس سطر پر لکھا ہے کہ موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور پوچھا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ہے فرشتے تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں 7ویں آسمان اللہ کے قریب سے آیا ہوں۔ دوسرا فرشتہ آیا، آپ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا، جواب دیا، اے اللہ کے نبی میں زمین کے 7ویں طبق سے اللہ کے قریب سے آیا ہوں۔ جو یہاں سے آیا وہ بھی اللہ کے قریب سے آیا، جو وہاں سے آیا وہ بھی اللہ کے قریب سے آیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ پوچھا وہ پہلا چشمہ بتائیں جو زمین پر سب سے پہلے جاری ہوا۔ پوچھا وہ پہلا چشمہ بتائیں زمین پر سب سے پہلے جاری ہوا۔ آپ نے کہا پہلا چشمہ بے یاد کا ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا اور حیات پائی۔ پوچھا وہ کون سا پتھر ہے جو زمین پر نصب ہوا؟ آپ نے کہا وہ سب سے پہلا پتھر ہے حجر اسود جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر ایسے وہ سب سے پہلے زمین پر نصب ہوا۔ پوچھا وہ کون سی چیز ہے وہ سانس لیتی ہے اور اس کی روح نہیں ہے؟ کہا وہ کون سی چیز ہے سانس لیتی ہے پر اس کی روح نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، قسم ہے صبح کی کہ جب وہ سانس لیتی ہے، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، اب صبح کی جو ہے وہ روح نہیں ہے۔ پوچھا وہ کون سا نور ہے جو نہ آفتاب سے ہے، نہ چاند سے ہے، نہ ستاروں سے ہے، نہ چراغوں سے ہے؟ فرمایا وہ ستون ہے جو خدا نے حضرت موسیٰ کے لیے وادی تہ میں بھیجا تھا جس سے روشنی نکلتی ہے۔ پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس کا قبلہ نہیں؟ کہا وہ خانہ کعبہ ہے جس کا کوئی قبلہ نہیں۔ پوچھا وہ کون سی زمین ہے جس پر سورج کی کرنیں ایک بار پڑی اور اس کے بعد کبھی دوبارہ نہیں پڑی؟ فرمایا وہ دریائے نیل ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا اس کا پانی پھٹ گیا، نیچے سے زمین نظر آئی اور جہاں پہ فرعون کا لشکر غرق ہوا اور وہاں پہ سورج کی کرنیں پڑی تھی، جب وہ پھٹا اس کے بعد آج تک پھر وہ جب پانی اللہ کے حکم سے پانی مل گیا اس کے بعد سورج کی کرنیں نہیں پڑی۔ پوچھا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ فرمایا آسمان اور زمین ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور موت اور حیات 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں۔ اور پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں سوال کیا؟ حضرت موسیٰ آپ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ کا عصا ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عصا بنایا، پھر اپنی مصلحت کے تحت پوچھا وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حضرت نوح کی کشتی ہے وہ بے جان چیز حضرت نوح کی کشتی ہے جس نے سب سے پہلے طواف کیا۔ جب وہ پانی پر چلی اور جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ اب راس الجلوت کی حیرانگی اور پریشانگی بڑھتی گئی۔ کہتا ہے کہ یہ بتائیں وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ کا دوسرا نہیں۔ کہا وہ کون سا 2 ہے جس کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ کہا وہ کون سا 3 ہے جن کا 4 نہیں؟ آپ نے فرمایا لوح قلم کرسی 3 ہیں، ان کا 4 نہیں۔ کہا وہ کون سا 4 بتائیں جن کا 5 نہیں؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ کہا وہ کون سا 5 ہے جس کا 6واں نہیں؟ کہا وہ نماز کے 5 وقت ہے جن کا 6واں نہیں۔ پوچھا بتائیں وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7 نہیں؟ پوچھا وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7 نہیں؟
कहा वो अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाए, 7 में नहीं। पूछा वो कौन सा 7 है जिसका 8 नहीं? कहा मेरे रब ने 7 आसमान बनाए जिनका 8वां नहीं। पूछा 8वां बताएं जिनका 9वां नहीं? कहा अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। पूछा वो 9वां बताएं जिसका 10 नहीं? फरमाया अल्लाह ने कहा हज़रत साले की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, इनका कोई 10वां नहीं था। पूछा वो 10 बताएं जिनका 11वां नहीं? आपने कहा आज है जिनका आज है। आपने कहा आज है जिसमें कोई गलती हो जाए तो सारे रोज़े 7 रोज़े वहाँ और 3 रोज़े घर में रखने का हुक्म है दिया है नबी। कुल मिला के ये 10 रोज़े हैं और जिनका 11वां नहीं। पूछा 11 बताएं जिनका 12वां नहीं? आपने फरमाया अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं जिनका 13वां नहीं है। पूछा वो 13 बताएं जिनका 14 नहीं? आपने कहा हज़रत यूसुफ अपने वालिद से हज़रत यूसुफ ने एक दफ़ा अपने वालिद से कहा मैंने 11 सितारे देखे हैं, सूरज देखा है, एक चाँद देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 हैं, इनका कोई 14वां नहीं। यहाँ तक कि सब लोग पर सख्ता तारी हो गया और उनको दाद देने तक की फुर्सत ना मिली और आश करने उठे और सुबहान अल्लाह की सदाएँ जो है वो बुलंद करने लगे। यहाँ तक के पास बैठे हुए एक शख्स ने पूछा है अमीरुल मोमिनीन, आपने इतने मुश्किल सवालात के जवाब दिए और आपने सोचा भी नहीं, एक लम्हे के लिए आपने सोचा नहीं। हज़रत अली ने इतनी तेज़ी के साथ उनके जवाब दिए और सोचा तक भी नहीं, तो आपने ये कैसे हुआ? हज़रत अली ने जवाब देने के बजाय एक सवाल उससे किया कि तुम बताओ तुम्हारे हाथ की कितनी उंगलियां हैं? उसने कहा मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं। आपने कहा तुमने फ़ौरन बता दिया, सोचा भी नहीं। इसने कहा या अली ये तो मेरे सामने की बात है, मेरे सामने मेरा हाथ है और ये सामने मेरे हाथ है और मैंने आपको देख के बता दिया और मुझे पता है। तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कहा तेरा हाथ तेरे सामने की बात है, ये कायनात अली के सामने की बात है। अब रासुल जलूत ने कहा बस 2 सवालों के जवाब बाकी हैं। आपने कहा पूछो। इसने कहा आसमान और जन्नत का ताला क्या है? इसने कहा कि आसमान और जन्नत का ताला क्या है? फरमाया आसमानों और जन्नत का ताला है शिरके खुदा। जब कोई अल्लाह का शिरक करता है तो आसमान और जन्नत का ताला वो आसमान और जन्नत का ताला बन जाता है। फिर इसके अमाल आसमान पर नहीं जाते बल्कि इनके लिए आसमानों को ताला लगा दिया जाता है। अब उसने आखिरी सवाल कहने लगा कि आप ये भी बता दीजिए। इसने कहा रासुल जलूत ने कहा कि आपने दुरुस्त फरमाया है और ये भी आप बता दीजिए। अब ये बताएं कि जन्नत की चाबी क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया जन्नत की चाबी इश्क़ मुस्तफ़ा है, कल इश्क़ मुस्तफ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जन्नत की चाबी है। अब यहूदी आलम रासुल जलूत के साथ पूरी जमात ने कहा अगर जन्नत की चाबी इश्क़ मुस्तफ़ा है तो फिर देर कैसी, हमें भी तो ईद के सागर में इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिला दीजिए। और वो इस तरह जो है सारे के सारे जो उसकी आलम के साथ पूरी जमात थी वो उनके दस्त पर इस्लाम ले आई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने वहाँ दरबार में हज़रत अली के पास कलमा पढ़ा। तो इस तरह ये जो वाक़या जो सवालों के जवाब हज़रत अली ने दिए बग़ैर सोचे समझे, तो उनके सामने कायनात है, उनको सारे सवालों के जवाब पता है, वो सब जानते हैं क्योंकि नबी पाक ने ये इल्म उनको अता किया है। तो अब हम चलते हैं एक और मनक़बत की तरफ, मुलाहिज़ा कीजिए।
علاقے میں نہیں پڑھا لیکن ایک دو جگہ پڑھا ہے. اب تیسری یا چوتھی زبان یا علی تیرا حسین نام بلا لگتا ہے، یا علی تیرا حسین نام بلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بلا لگتا ہے. یا علی تیرا حسین نام بڑا بلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق سے کافر مجھ کو، میرے دل کو یہ الزام بلا لگتا ہے. تو ایک اور منقبت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت ہی پیارا یہ کلام ہے، ملاحظہ کیجیے. پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ مدحِ ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ نعرہ
خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے خاص والے زہرا دلالے ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے جڑا خاص والے زہرا دلالے جڑا خاص والے زہرا دلالے ذہن چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا 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 قصیدہ علی مولا 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 علی تو بہت ہی پیارا یہ کلام آپ نے سنا. تو اب ہم چلتے ہیں، آپ کو جو ریسپی بتاتے ہیں وہ آپ کو ریسپی بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا مزیدار چیز بنائیں. چکن لیگ پیس کباب ہیں، یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں. تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے بنانے کیسے ہیں. مرغی کا گوشت آپ نے لیگ پیس جو ہوتے ہیں وہ لے لینے ہیں. 1 کلو آپ لیگ پیس لے لیں یا آدھا کلو لے لیں، جتنے بھی. ہم 1 کلو کے ہم نے 1 کلو کے بنائے، ہم 1 کلو کا آپ کو بتا دیتے ہیں. لیگ پیس آپ نے لینے ہیں 1 کلو. آلو تقریباً آپ نے لینے ہیں 2 عدد درمیانے سائز کے. مرغی کو آپ نے ابال لینا ہے پانی میں. آلو کو بھی آپ نے ابال لینا ہے. مرغی اور آلو آپ نے پہلے ابال لینے ہیں. پیاز آپ نے 1 عدد لینا ہے، چوپر کاٹا ہوا، جن کے باریک باریک اس کو ٹکڑوں میں کاٹ لیں، اور اگر گرینڈ کر لیں تو بھی اچھا ہے، گرینڈ کر لیں. 1 ٹماٹر باریک کٹا ہوا آپ کے پاس ہونا چاہیے. 1 انڈا آپ نے لینا ہے. دلفر مرچ آپ کو چاہیے ہوگی 3 چمچ، اور سوکھا دھنیا 1 چمچ، سرخ مرچ 1 چمچ، نمک آپ حسب ضرورت ڈالیں. ہری مرچیں 2-3 کاٹ لیں. پودینہ اور ہرا دھنیا تھوڑا سا آپ نے کاٹ لینا ہے. یہ تمام چیزیں. بیسن آپ کے پاس 2 سے 3 چمچ وہ ہونا چاہیے. میتھی 1 چمچ. 1 کپ میدا. ادرک اور لہسن کا پیسٹ یا آپ اس کو کوٹ لیں، وہ اس میں ایڈ کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ جو اب مرغی اور آلو ابلے ہوئے ہیں ان کو آپ نے باریک باریک اتار لینے ہیں وہ لیگ پیس کے اوپر سے سارے. اور جو لیگ پیس کی ہڈیاں نیچے سے ہوں گی وہ پھینکنی نہیں ہے آپ نے، وہ بھی آپ نے ساتھ ہی رکھنی ہے، کیونکہ ان کا کام آپ کو بتاؤں گا آگے، ان کا بھی کام آئے گا. ہڈیاں آپ نے وہ پھینکنی نہیں ہیں، سارا آپ ان سے گوشت اتار کے ان کو باریک باریک کر لیں. ذرے اس کے باریک باریک ذرے کر لیں. آلوؤں کو آپ نے اچھی طرح میش کر لیں. پیاز، ٹماٹر، آلو، پیاز، ٹماٹر اور مرغی، ان میں آپ نے دلفل مرچ، سوکھا دھنیا، گرم مسالہ، نمک، ہری مرچ، پودینہ، دھنیا، یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں شامل کرنی ہیں. اس میں بیسن آپ نے 2 چمچ یا 3 چمچ آپ ڈال لیں تاکہ وہ جو آپ کا کباب بنے گے وہ جڑ جانے چاہیے. میتھی 1 چمچ ڈالنی ہے. یہ چیزیں آپ نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ اس میں ڈالنا ہے. میدا نہیں ڈالنا آپ نے، میدا اپنے سائڈ پہ رکھنا ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا. آدھا انڈا آپ اس میں مکس کریں، اور یہ سارا جو ہے جتنی چیزیں ہیں یعنی کہ مرغی، آلو، پیاز، ٹماٹر اور سارے مسالہ جات اس میں مکس کر کے اچھی طرح کبابوں کی طرح اس کو آپ نے مکس کرنا ہے ہاتھوں کے ساتھ. جب مکس ہو جائے تو 1 کپ میدا آپ کے پاس پڑا ہوگا. آپ نے اس کو کبابوں کی طرح بنانا ہے. اور جو ہڈیاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لیگ پیس کی وہ پھینکنی نہیں ہے، ان ہڈیوں کے اوپر آپ نے جس طرح سیخ کباب سیخوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں اس طرح اپنی ہڈیوں کے اوپر وہ سارا مسالہ جو ہے وہ لگا دینا ہے.
اب آپ کے پاس آدھا انڈا اس میں ڈالا ہے، آدھا انڈا آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے جب اس کے اوپر ہڈی کے اوپر وہ تمام لگا لیں، وہ لیگ پیس کی طرح بن جائے گا۔ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا انڈا لگائیں، اور میدا آپ کے پاس جو موجود ہے اس کے اوپر میدا آپ کوٹ کر لیں، تاکہ وہ انڈے کی وجہ سے میدا اس کے اوپر اچھی طرح لگ جائے گا۔ جب یہ میدا لگ جائے تو اسی طرح آپ نے تمام پیس جو لیگ پیس آپ کے پاس موجود ہے ان تمام پیس کے اوپر یہ جو آپ کے پاس مسالہ بنا ہوا ہے لگا لینا ہے، لگا کے انڈا لگا کے اور آپ نے میدا لگا کے اس کو بعد میں آپ نے فرائی کر لینا ہے۔ تو یہ بہت ہی مزیدار چکن لیگ پیس کباب جو ہیں یہ بنیں گے اور بہت ہی زبردست مزیدار، تو اس کو آپ ٹرائی کریں۔ تو اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف چلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے تمام ہمارے سننے والے پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ وجاہت شاہ صاحب ہیں، احمد اثر صاحب ہیں، جنید صاحب، تمام لوگ پروگرام سننے ان کا بہت بہت شکریہ، اور سب سننے والوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا، اور اس کو لائک اور پسند اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ آپ تمام سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔